الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وفي مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے جن آیات اور احادیث کا تذکرہ کیا ان میں توبہ و استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو انسان گناہ کر جاتا ہے، لیکن اس ارحم الراحمین کا بڑا احسان ہے کہ اپنی کتاب میں اعلان فرما دیا سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا جائے بلکہ گناہوں سے بچے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جائے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسے اعمال اختیار کرے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل ہے توبہ استغفار کرنا۔ قرآن و حدیث میں متعدد جگہ توبہ استغفار کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ دور نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 110 کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برائی کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ رب العزت کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس،
نمبر 2 استغفار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب عذاب الہی کو روکنے والی صرف ایک چیز ہے، یعنی استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توبہ استغفار کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ یعنی توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائیں گے، مال بھی بڑھائیں گے، نرینہ اولاد بھی عطا کریں گے اور باغات بھی عطا کریں گے اور نہریں بھی جاری کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو استغفار کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 52 کے اندر فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ یعنی توبہ استغفار کرنے سے انسان میں روحانی طور پر قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ استغفار کی خوب ترغیب دی ہے اور اس کی کثرت سے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے، رب العالمین اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے اور جولی بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شورى وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ بالتوبۃ لمسیء اللیل الی النہار ولمسیء النہار الی اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے جو رات سے دن تک اور دن سے رات تک گناہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں توبہ کا طالب رہتا ہے۔ طلب کا درجہ قبول کے بعد ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قبول کرنے والا طالب نہ ہو، لیکن طالب قبول کرنے والا ضرور ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، رواہ سنن ابن ماجہ۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت عبداللہ بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، رواہ سنن ابن ماجہ۔ قیامت کے روز جو شخص اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبده المؤمن من رجل فی ارض دویۃ مہلکہ معه راحلته علیہا طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده، رواہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ایک سنسان اور ہلاکت خیز میدان میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری وہ جس پر اس کا کھانا پینا ہو، اور پھر وہ سو جائے جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری جا چکی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگے، پھر وہ کہے میں اپنی جگہ پر سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ اس نے اپنے سر کو اپنی کلائی پر مرنے کے لیے رکھا، پھر بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے پاس ہی کھڑی ہو اور اس پر اس کا سامان اور کھانا پینا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی کی سواری ملنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرْ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے نکلے۔ ہاتھ پھیلانا دراصل کنایا ہے طلب کرنے سے، جب کوئی شخص کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھیلانا اس کی رحمت و مغفرت سے کنایا ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے نکلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے توبہ کا جو یہ سلسلہ ہے اس وقت تک جاری ہے جب تک قرب قیامت کا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکل جائے، کیونکہ جب آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، رواہ سنن ابی داؤد۔ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو گناہ کریں، اللہ سے بخشش و مغفرت چاہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔ اس ارشاد گرامی کا مقصد مغفرت اور رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کو بیان کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم غفور کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اتنا بخشش کرنے والا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ خدا نخواستہ اس حدیث کے ذریعے گناہ کی ترغیب مقصود نہیں، کیونکہ گناہ سے بچنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گناہ معصیت کی زندگی سے نکال کر اطاعت و عبادت کی راہ پر لگائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے بھی کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبدا اصاب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفر لي فقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا فقال رب اذنبت آخر فاغفره فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا قال ربي اصبت آخر فاغفره لي فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا، اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے گناہ بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے گناہ پر مواخذہ کرتا ہے، تو جان لو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ کچھ دن تک وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے گناہ سے بچتا رہا، باز رہا، اس کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ وہ بندہ ایک مدت تک اللہ نے چاہا گناہ سے باز رہا، اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا،
کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ میں نے اس بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، پر جب تک وہ استغفار کرتا رہے جو چاہے کرے۔ حدیث کے آخری الفاظ پس جو چاہے کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک گناہ کرتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا اس کے گناہ کو بخشتا رہوں گا۔ اس جملے سے خدا نخواستہ گناہ کی طرف رغبت دلانا مقصود نہیں، بلکہ استغفار کی فضیلت اور گناہوں کی بخشش میں استغفار کی تاثیر کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے، کیونکہ وہ معصوم من الخطا ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ انسان سے بوجہ بشریت گناہ کا صدر ممکن ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہ ہو جانا اور چیز ہے اور گناہ کرتے رہنا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کے اندر، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ قابل ملامت اصرار علی المعصیت ہے، یعنی گناہ کرتے رہنا برا ہے، لیکن گناہ کے بعد اگر کوئی استغفار بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، رواہ سنن ابی داؤد۔ جو شخص استغفار کرتا رہے وہ ان لوگوں میں شمار نہیں جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کریں۔ اللہ کی اس رحمت و مغفرت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنے ہی کم نصیبی ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم سچے دل سے استغفار، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگتے رہیں۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ جب بھی معافی مانگی جائے فوراً معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہم استغفار اور معافی مانگنے میں بھی غفلت کرتے ہیں۔ تو ان حدیث اور آیات سے اندازہ لگائیں کہ توبہ استغفار کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ضرور معاف فرماتے ہیں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بعض سے چھوٹے گناہ، بعض سے بڑے گناہ، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ کے فوراً بعد توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بہت پسند ہے، جب تک مرض الموت نہ ہو رب العالمین توبہ کے دروازے بند نہیں کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت نہ شروع ہو جائے۔ غرغرہ انسانی زندگی کا واقعی درجہ ہے جب جسم اور روح کا تعلق اپنے انقطاع کے انتہائی نقطے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، جان پورے بدن سے کھینچ کر حلق میں آ جاتی ہے، سانس اکھڑ کر صرف غرغر کسی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور زندگی بالکل آخری مرحلے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس ارشاد گرامی میں جب تک غرغرے کی کیفیت شروع نہ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا یقین نہ ہو اس وقت توبہ قبول کی جاتی ہے، مگر جب موت کا بالکل یقین ہو جائے، یعنی یہ کیفیت شروع ہو جائے غرغرے والی، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ 5 شرائط ہیں۔ الاول الندم علی ما مضی، نمبر 1 گزشتہ پر ندامت۔ نمبر 2 الثانی العزم علی الا یعود فی المستقبل الیہ، نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ الثالث الاقلاع عن الذنب فی الحال، نمبر 3 فی الحال گناہ سے بچنا۔ الرابع الاستغفار لفظا، نمبر 4 لفظوں میں استغفار کہہ کر معافی مانگنا۔ الخامس وقوع التوبۃ فی وقتها وهو ما قبل الغرغرہ، نمبر 5 موت کے وقت سے پہلے توبہ ہو، اگر غرغرے کی حالت میں توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ قصہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی نے 99 جانوں کو قتل کیا، پھر اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، اس کے ایک راہب کی طرف رہنمائی کی گئی، وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا میں نے 99 جانوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔
پھر زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں اس نے پوچھا، تو ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے کہا میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ اس کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم اس جگہ کی طرف جاؤ، وہاں پر موجود کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤ، اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ چل دیا، یہاں تک کہ جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جگر پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا جاء تائبا مقبلا بقلبہ اللہ، یہ تو توبہ کرتا ہوا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوا آیا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، اس نے انہیں اپنے درمیان ثالث مقرر کر دیا، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ تو اس فرشتے نے فرمایا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، پس وہ دونوں میں سے جس زمین سے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ انہوں نے زمین کو ناپا تو اسی زمین کو کم پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور سچے دل سے توبہ کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے اور رحمت الہی کی تو فعل مغفرت بھی ہو گئی۔ ایک واقعہ تفسیر القرطبی میں ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہ ہونے کی، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار میں کمی ہے تو ان کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک علاج تجویز فرمایا، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں بھی مہیا کرے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں جارانہ سے واپس آنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حبار سامنے آیا تو صحابہ کرام نے انہیں دیکھ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ حبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی طرف کھڑا ہونے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارت سے انہیں بٹھا لیا۔ حبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ سے ڈر کر مختلف شہروں کی طرف بھاگ گیا تھا اور میں نے عجموں کے ساتھ مل جانے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر مجھے آپ کی شفقت، آپ کا فضل، آپ کی نیکی اور اپنے پر زیادتی کرنے والے کو درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم مشرک تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہمیں ہلاکت سے بچایا، لہٰذا میری جہالت کی بنا پر جو آپ کو تکلیف پہنچی اسے درگزر فرمائیے۔ میں اپنے غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور دین اسلام کی طرف ہدایت دی اور اسلام سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھے طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔